زمانے کی قسم تمام انسان خسارے میں ہے، سوائے ان کے جو ایمان لائے، جنہوں نے نیک عمل کیے، جنہوں نے ایک دوسرے کو حق کی نصیحت کی، جنہوں نے ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں وسیم احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں تازہ ترین خبروں پر تبصروں اور تجزیوں کا پروگرام زمانہ گواہ ہے۔ ناظرین، چند دن پہلے حکومت نے سوشل میڈیا پر ایکٹیو بینسا، موچی اور روشنی وغیرہ کے ناموں سے چلنے والے پیجز کے ذمہ داران کو پکڑا تو عوام نے سکھ کا سانس لیا کہ اب حکومت ان ملک دشمن اور دین و مذہب کے گستاخوں کو کیفر کردار تک پہنچا کر اپنی آئینی اور دینی ذمہ داری پوری کرے گی۔ لیکن جیسے ہی حکومت نے ان لوگوں کو پکڑا، ہمارے ملک کے لبرل اور سیکولر طبقے کے دہشت گردوں نے ایک طوفان کھڑا کر دیا۔ ملک کے طول و عرض میں مظاہرے ہوئے، اس طبقے نے ٹاک شوز میں شور و غوغا کر کے عوام کو یہ باور کرانے کی کوشش کی کہ حکومت انسانیت کے ان محسنوں کے ساتھ بہت زیادتی کر رہی ہے۔ نتیجتاً حکومت پریشر برداشت نہ کر سکی۔ حکومت نے جیسے خاموشی سے ان لوگوں کو پکڑا تھا ویسے ہی خاموشی سے چھوڑ دیا۔ یوں یہ کلپریٹس ریمنڈ ڈیوس کی طرح تتر بتر ہو گئے۔ معاملہ عدالت میں پہنچا تو جسٹس شوکت عزیز صدیقی صاحب نے حقیقی مرد مومن اور مرد حق کا سٹانس لیتے ہوئے ریمارکس دیے کہ میں جس دن سے اس کیس کی سماعت کر رہا ہوں ٹھیک سے سو نہیں سکا۔ حکومت نے اس ایشو پر اگر پراپر ایکشن نہ لیا تو میں پاکستان کے پورے سوشل میڈیا پر پابندی لگا دوں گا اور ضرورت پڑی تو میں نواز شریف صاحب کو بھی عدالت میں طلب کر لوں گا۔ ناظرین، ہم آج کے پروگرام میں سوشل میڈیا کے کردار اور اس پر لگنے والی ممکنہ پابندی کے اثرات اور نتائج اور خاص طور پہ تحفظ ناموس رسالت کے قانون 295C پر گفتگو کریں گے۔ میرے ساتھ تشریف فرما ہے معروف صحافی اور دانشور جناب رضوان رضی صاحب، ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں دفاعی تجزیہ نگار بریگیڈیئر غلام مرزا صاحب اور آصف حمید صاحب، آپ میڈیا انچارج ہیں مرکزی انجمن خدام القرآن کے۔ آئیے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ رضوان رضی صاحب، سب سے پہلے تو یہ فرمائیے کہ سوشل میڈیا پر متنازع پیجز چلانے والے ذمہ داران جو ہیں ان کو بغیر سزا دیے، بغیر مقدمہ چلائے کیوں چھوڑ دیا گیا؟ دیکھیے، آپ کی بات کے اندر تھوڑا سا مجھے اختلاف یہ ہے کہ ابھی اس بات کا تعین ہونا باقی تھا قانون کی نظر میں۔ جی، میں ذاتی طور پہ جانتا ہوں کہ وہی لوگ چلا رہے تھے۔ جی بالکل۔ لیکن جب تک قانون جو ہے وہ اس کو ٹٹول کے اپنے تقاضوں کے مطابق یہ طے نہ کر لیتا کہ وہ ذمہ داران ہیں، ہم انہیں ذمہ داران قرار نہیں دے سکتے۔ ہم قانون کے سامنے جا کے پلیڈ کر سکتے ہیں کہ جناب اس شخص سے ہوئی ہے اور آپ تحقیق کیجئے۔ اب ہمارا نقطہ نظر یہ ہے کہ 2800 سے زائد ہم نے کمپلینٹس لانچ کی اہل پاکستان، ہم سے مراد ہے کہ پاکستان کے لوگوں نے، عوام نے پی ٹی اے کے پاس کہ جناب یہاں پہ یہ بکواس ہو رہی ہے، آپ اس کو روکیے، اور پی ٹی اے اس پہ سویا رہا۔ ٹھیک ہے، پی ٹی اے کس کے ماتحت ہوتا ہے وہ میں بعد میں عرض کروں گا۔ اب اس کے بعد اگر کچھ لوگ اس الزام میں گرفتار ہوئے ہیں تو اداروں کا فرض تھا کہ ان سے تحقیقات کی جاتی، اور اگر وہ قصوروار تھے تو انہیں قانون کے کٹہرے میں لایا جاتا، اور اگر وہ قصوروار نہیں تھے تو ان کو ان کی بریت کا اعلان کیا جاتا۔ بالکل صحیح، یہ ریاست کا فرض ہے۔ اب اس سلسلے میں مشکوک سرگرمیاں ہوئی ہیں کہ جب ان لوگوں کو گرفتار کیا جاتا ہے پاکستان کے اندر، ویسے تو یہاں پہ جس کو مرضی غائب کر دیں کوئی ذمہ داری نہیں لیتا، لیکن اور بعد میں انہی کے قبضے سے برآمد ہوتا ہے، پھر پھانسیاں بھی ان کو چڑھا دیا جاتا ہے جو غائب کیے گئے ہوتے ہیں، لیکن کسی ادارے نے نہ اس کی ذمہ داری قبول نہیں کی کہ ان کو ہم نے لیا تھا، لیکن وہ رہا ہوئے حضرت قبلہ چودھری نثار علی خان صاحب کی ہدایت کے اوپر۔ تو اس لیے یہ فرض کیا جانا چاہیے کہ ان کے ماتحت جو ایف آئی اے کا ادارہ ہے اور جس کے اندر ایک سائبر کرائم ونگ قائم ہے اور جس کا کام اس طرح کی چیزوں پہ نظر رکھنا ہے، تو اس کے تحت ہی وہ انہوں نے پکڑا ہوگا۔ جی، تو ہمیں یہ جاننے کا حق ہے کہ ان سے ان اداروں نے کیا تحقیق کی اور ان کو کس عدالت کے سامنے پیش کیا گیا جس عدالت نے ان کو رہا کرنے کا حکم دیا، جس کے بعد وہ رہا ہوئے، اور انسیڈنٹلی وہ سارے کے چاروں اس ملک سے باہر چلے گئے، ریمنڈ ڈیوس کی طرح چپ چپیتے۔ اور یہ حکومت اس وقت تک مجرمانہ طور پہ خاموش رہی ہے جب تک کہ وہ چاروں لوگوں کے باہر جانے کا پورا کنفرم نہیں ہو گیا، یقین نہیں ہو گیا۔ اور طارق فتح جیسا بد دہن، بد دماغ اور بد خصلت آدمی ان سے جا کے جرمنی میں مل بھی لیا، اس نے سوشل میڈیا پہ اس کی تصاویر بھی لگا دی، تو ہمیں پتہ چلا ہے یہ سارے لوگ اس سے بھی جا کے ان میں سے کچھ لوگ جا کے ملے ہیں۔
تو پھر حکومت جو ہے اس نے جناب دھاڑنا شروع کر دیا، ہم یہ کر دیں گے، یہ وہ کر دیں گے۔ منافقین کا ایک ٹولہ ہے جو اس ملک کے اوپر مسلط ہے، اس حوالے سے انہوں نے دھاڑنا شروع کر دیا، ہم یہ کر دیں گے۔ اب دیکھیے منافقت کا عروج یہ ہے کہ ہر اسمبلی میں قرارداد آ رہی ہے۔ پچھلے 21 دن سے تمہارے منہ میں گھنگھنیاں پڑی ہوئی تھیں، رہا کر دیا نا آپ نے ان کے۔ صفحات تو کسی نے کیے تھے، اگر ان کا قصور نہیں تھا تو وہ صفحات کسی نے کیے تھے نا۔ یہ ذہنی طور پہ بانج جو آج اسمبلیوں کے اندر باعزت بھری کرتے ہیں ان کو، میڈیا میں آتے ہیں بالکل نہیں آپ منہ سے کچھ تو پھوٹتے نا۔ چلیں آپ نے ان کو رہا کر دیا، ان 21 دنوں کے اندر جو اس رہائی کے بعد سے لے کے وزیر اعظم کی طرف سے ایک پریس ریلیز پھوٹنے، میں پھوٹنا اس لیے کہہ رہا ہوں کہ منہ سے وہ کچھ نہیں پھوٹے، پریس ریلیز جاری کروائی ہے انہوں نے، ٹھیک ہے، جس کے اندر انہوں نے یہ ساری باتیں کہی ہیں۔ وہ تو ان لفظوں کو اون کرنے کے لیے تیار بھی نہیں ہے۔ آج کل ہیضہ ہوا ہوا انہیں لبرلزم کا۔ دیکھیے ان 21 دنوں کے اندر جب ان کے باہر جانے کا انتظام و اہتمام ہو رہا تھا تو کیا یہ توہین کی جو جرم تھا کیا وہ ساقط ہو گیا تھا ان دنوں میں؟ قطعاً نہیں۔ ٹھیک ہے، اگر وہ ساقط نہیں ہوا تھا کہ ریاست کو اس وقت نہیں بولنا چاہیے تھا؟ جب وہ باہر چلے گئے، اہتمام ہو گیا، اس کے بعد جناب چودھری نثار علی خان صاحب بھی بول پڑے ہیں، اب ہم نے تو پابندی لگا دی ہے پیجز پہ، اور یہ بھی تب بولے جب ایک جج صاحبان جو تھے انہوں نے عدالت کے اندر کچھ آبزرویشنز پاس کی تو حکومت کو پتا چلا کہ یہ تو ہم اس مسئلے پہ برے مارے جائیں گے، برے پھنس جائیں گے، تو وہ اس کے اوپر جناب دھاڑنا شروع ہو گئے اور یہ ڈرامہ کر رہے ہیں، سارا یہ منافقت کر رہے ہیں۔ میں سادہ ترین الفاظ میں اگر کہوں تو میں یہی کہہ سکتا ہوں، یہ کر رہے ہیں۔ تو اس لیے یہ بات طے ہو جانی چاہیے ونس فار آل کہ جناب یہ ہونا ہے کہ نہیں۔ اچھا دوسری بات یہ ہے کہ یہ ذمہ داری، یہ پیجز جو ہیں، میں بھی سوشل میڈیا پہ مجھے آصف صاحب نے بدنام کر رکھا ہے، آصف صاحب نے بدنام کر رکھا کہ میں بڑا ایکٹیو ہوں۔ میں ان پیجز کو گزشتہ کو 1.5-2 سال سے آبزرو کر رہا ہوں۔ جو کمپلینٹس ہوئی ان میں میری کمپلینٹ بھی شامل تھی، اس کے اوپر کسی حکومت نے کوئی نہیں لیا۔ بنیادی طور پہ یہ جو مٹیریل، اچھا اس کی بجائے اگر ہم کشمیر کے ریلیٹڈ یا شامی بچوں کی حالت کے ریلیٹڈ کوئی پوسٹ کرے تو وہ ہم جب کچھ دیر کے بعد دوبارہ جاتے ہیں تو وہ پوسٹ ڈیلیٹ ہو جاتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ان جو ممالک ان ایشوز کو نہیں آنے دینا چاہ رہے، انہوں نے ان سوشل میڈیا کی انتظامیہ سے جا کے مذاکرات کیے ہیں۔ ان مذاکرات کے نتیجے کے اندر انہوں نے ان سے کچھ باتیں ان کی مانی ہیں، ان سے کچھ باتیں منوائی ہیں، نتیجے کے اندر ایسا مٹیریل جو ہے ریموو کر دیا جائے گا۔ بھارت کے معاہدے موجود ہیں جہاں سے وہ ہو رہی ہیں، آپریٹ ہوتی ہیں۔ آپ اس کے اندر وہ کیا ہے جی، وہ جس یہودیوں کا جو نام نہاد قتل عام ہے، ہولوکاسٹ کے بارے میں کوئی مٹیریل آپ پوسٹ کر کے دیکھیں، فریش ماریں، وہ ڈیلیٹ ہو چکا ہوگا۔ پاکستان کے اندر ایک بہت بڑے میڈیا ٹائکون جو ہیں، میڈیا ٹائکون کہہ رہا ہوں، پراپرٹی ٹائکون جو ہیں، ان کے خلاف آپ کو پوسٹ کر کے دیکھیں، وہ بھی ڈیلیٹ ہو جاتی ہے۔ انہوں نے بھی کوئی اہتمام کر رکھا ہے، ٹھیک ہے۔ وہ جو لوگ ہیں، اب چاہیے تو یہ کہ حکومت جو ہے حکومتی سطح پہ ان اداروں کی انتظامیہ سے رابطہ کرتی، مذاکرات ہوتے، اور مذاکرات بھی جو ہے وہ کوئی سمجھدار بندہ کرتا، کوئی بیوروکریٹ نہ کرتا۔ یہ تو جا کے 3 دریا لکھ کے دے آتے ہیں اور کہتے ہیں ہم نے بڑا کارنامہ سر انجام دیا ہے۔ 96 میں WTO پہ سائن کر آتے ہیں بغیر پڑھے۔ یہ ہمارے بہت عقل مند بیوروکریٹ جو دنیا کی سب سے بڑی، سب سے زیادہ علم و حکمت ان کے اندر سمو دی ہے رب تعالیٰ نے۔ کوئی اہل علم بندہ جا کے جس کو پاکستان اسلام کے مبادیات کا کم از کم پتہ ہوتا، وہ ان کے ساتھ مذاکرات کرے اور ان کو ایک ایگریمنٹ پہ لے کے آئیں کہ بھائی جان یہ چیز ہمارے لیے بہت سینسٹیو ہے، بلکہ ایکسٹرا سینسٹیو ہے، آپ اس طرح کی کوئی بھی چیز جو آئے گی اس کو ریموو کرنے کے پابند ہوں گے۔ اس کے جواب میں ہم بھی آپ کو کچھ فیسلٹیز دے دیں گے۔ یہ کام اس لیے نہیں ہو سکا کہ آئی ٹی منسٹر صاحبہ جو ہیں ان کی ڈیوٹی ہوتی ہے سپریم کورٹ میں وزیر اعظم کی طرف سے جا کے انہوں نے وہاں پہ کچھ کرنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور انہوں نے اپنی منسٹری کے اندر تو پے پال بھی ایکٹیو بڑی 3 سال کے بعد کروا پائی، بیچاری بہت ایکٹیو منسٹر ہیں، لیکن ایکٹیویٹی ان کی کہیں اور ہوتی ہے، تو لہٰذا انہوں نے تو کچھ کرنا نہیں ہے۔ جو ذمہ داران ہیں وہ اپنی ذمہ داریاں پوری طرح ادا نہیں کر رہے، حکومتی ذمہ دار۔ ٹھیک ہے، برگیڈ صاحب یہ فرمائیں کہ تحفظ ناموس رسالت کا جو قانون ہے 295C، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ خدا نہ خواستہ در پردہ اس قانون کے خاتمے کے لیے کوئی ایکٹیویٹی تو نہیں ہو رہی؟ اگر ہو رہی ہے تو اس کا ماسٹر مائنڈ کون ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دراصل یہ ساری مسئلہ اس وقت جو آیا ہوا ہے وہ یہی آیا ہوا ہے کہ ہمارے آئین کا ایک تشخص ہے، پاکستان ایک نظریاتی مملکت ہے،
اس کے آئین میں اس نظریاتی مملکت ہونے کا اظہار ہے ان الفاظ سے کہ یہاں پر کوئی قانون سازی جو ہے قرآن و سنت کے خلاف نہیں ہوگی. قرارداد مقاصد جو پہلے پری ایمبل میں تھی اب وہ آئین کا حصہ ہے. یہ چیز جو ہے اب موجودہ دور میں بہت سے جو یہاں پر طبقات ہیں ان کے لیے ناقابل قبول ہو چکی ہے. اب وہ کھل کر اس حوالے سے بات بھی کبھی کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ایک نیا مطلب آئین میں ترمیم آنی چاہیے، لیکن جب انہیں پتہ چلتا ہے کہ آئین میں ترمیم کرنا اتنا آسان نہیں ہے تو مختلف انداز میں وہ مہمات چلاتے ہیں جس حوالے سے اس مملکت کا وہ جو نظریاتی تشخص ہے اس کو کمزور کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اور اس میں اب نظر تو یہ آ رہا ہے جس طرح رضی صاحب فرما رہے تھے کہ ریاست بھی جو ہے، جو حکومت بھی ہے، وہ بھی ملوث ہو چکی ہے. یعنی لبرل نعرے جو ہیں ابھی جو حالیہ ہمارے جو وزیر اعظم ہیں وہ سندھ میں گئے ہیں اور ہندوؤں کے تہوار میں حصہ لیا ہے، اور وہاں جو ان کے بیانات ہیں وہ خود اس بات کے مظہر ہیں کہ مطلب جو سب سے بڑا عہدہ ہے ریاست کا، مطلب حکومت کا، ایک وزیر اعظم کا، وہ خود بھی اس یعنی اگر وہ کوئی سازش بھی ہے، اگر وہ کوئی مہم چل بھی رہی ہے کہ یعنی حکومت کا ٹلٹ بھی جو ہے وہ لبرلزم کی طرف ہے اور سیکولرزم کی طرف جا رہا ہے اور اس نظریاتی تشخص کو ختم کرنے کی کوشش ہے. اس میں دراصل زیادہ حصہ درپردہ رہ کر جو ہے وہ تو ہمارے جو احمدی اور قادیانی ہیں جن کو کہ غیر مسلم قرار دے دیا گیا ہے، ان سے بات ہضم نہیں ہو رہی. یعنی آپ کا خیال ہے کہ اس کے پیچھے ماسٹر مائنڈ جو ہے قادیانی ہے؟ وہ ہے، لیکن اس میں جو ایک ہمارا مذہب بیزار طبقہ ہے لبرل، وہ زیادہ ان کو آگے کیا ہوا ہے. مطلب وہ اوپر سے پشت ہیں، وہ سامنے نہیں آ رہے، لیکن سامنے انہوں نے ان کو کر دیا ہے جو ایک اس ملک کا ایک لبرل طبقہ ہے. اور وہ آزادی اظہار کے نام پر کہ اب جیسے انہوں نے حوالہ دیا، آپ ہولوکاسٹ کے بارے میں کچھ لکھ کر دیکھیں نا پوری دنیا میں کسی ملک میں جا کر، اور وہاں کوئی 295C بھی نہیں ہے، لیکن آپ کو کلپیبل مطلب کرائم ہے وہاں پر کہ آپ ہولوکاسٹ کے خلاف کچھ نہیں کر سکتے، آپ جوز کے خلاف کوئی بات نہیں کر سکتے، آپ میں اینٹی سیمائٹ ہونے کا نعرہ مطلب الزام لگ جاتا ہے. لیکن اسلام کے خلاف، مسلمانوں کے خلاف، اسلامی شاعر کے خلاف اب آپ یہ کیا باتیں کر رہے ہیں؟ یہاں پر ہمارے چینل پہ بہت سے ڈرامے چل رہے ہیں ایسے جس میں اسلامی شاعر کا اور اسلامی احکامات کا کھلا مذاق اڑایا جا رہا ہے. تو یہ تو باقاعدہ ایک مہم کے تحت کوشش یہ کی جا رہی ہے. اس میں بہت سے غیر مسلم بھی شامل ہیں اور سب سے بڑھ کر قادیانی لوگ بھی شامل ہے جو ایک لبرلزم کے نام لے کر اور وہ اس چیز کو پروموٹ کر رہے ہیں کہ اس نظریات تشخص میں کس طرح کا نقب لگائیں اور پاکستان کے آئین کو ایک بالکل لبرل اور سیکولر آئین بنا کر چھوڑ دیں. اسد امید صاحب یہ فرمائیے کہ تحفظ ناموس رسالت جو ہے کیا علماء کرام اور دینی جماعتوں کی ذمہ داری ہے؟ حکومت کے تمام ادارے جو ہیں بشمول FIA کا سائبر کرائم ونگ جو ہے وہ کیا کر رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. تحفظ ناموس رسالت ہر کلمہ گو کی بنیادی ذمہ داری، اولین فرض ہے. اور اس فرض کی اہمیت کا اندازہ شاید بہت سے لوگوں کو نہیں ہے. اگر ہم حسن ظن رکھیں تو ہم یہ کہیں گے کہ شاید ان لوگوں کو اندازہ نہیں کہ یہ کتنا بڑا فریضہ ہے جس کے لیے ان کو کھڑے ہو جانا چاہیے. اور اگر ہم سوء ظن رکھیں تو پھر ہم یہ سمجھیں گے کہ وہ شاید منافقین کی فہرست میں جا چکے ہیں وہ لوگ جو اس کے بارے میں ایکٹیو نہیں ہوتے ہیں. دیکھیے علامہ اقبال نے کہا تھا روح محمد اس کے بدن سے نکال دو. اصل کیا مسئلہ ہے کہ ویسٹ یہ جانتا ہے کہ اگر ہم نے اسلام کو کبھی فتح کیا تو دو چیزوں سے فتح کر سکتے ہیں. ایک تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ علم تستحی فصنع ما شئت، تم بے حیا ہو جاؤ پھر تم جو چاہے کرو. لہٰذا انہوں نے بے حیائی کا پورا فوکس جو ہے وہ امت مسلمہ پہ رکھا ہوا ہے. اس حد تک رکھا ہوا ہے کہ جو بدنام سیٹلائٹس ہیں اس وقت جو دنیا کے گرد جو وہ سیٹلائٹس جو کہ غلط مواد جس کو ہم پورنوگرافی کہتے ہیں وہ ہوسٹ ہوئے ہیں عین عالم عرب کے اوپر. اتنا یعنی کہ انہوں نے اس کی پوری پلاننگ کی ہوئی ہے. نمبر 2 ان کی یہ کوشش تھی کہ کسی طرح ایک مسلمان کا رشتہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کمزور تر کر دیا جائے. اس حوالے سے انہوں نے بڑی پرانی جو ہے وہ سلسلے شروع کیے ہوئے ہیں. قادیانیت ان میں سے ایک ہے، فتنہ انکار حدیث اسی میں شامل ہے. ان کو یہ پیچھے باہم آپس میں ملے ہوئے ہیں اور یہ ان کی اولین کوشش یہ ہے کہ کسی طرح مسلمانوں کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں شکوک و شبہات یا غلط فہمیاں یا اس طرح کی چیزیں کی جائیں. اور اس میں ڈیفینیٹلی بہت سے وہ لوگ جو کہ دین کو صحیح طرح نہیں جانتے وہ ایسے مشنریز کے سوالوں کے جواب میں آ کے خاموش ہو جاتے ہیں جنہوں نے پوری چیزیں گھڑی ہوئی ہیں. جیسے
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حکمت ہے تعدد ازدواج کے حوالے سے، اس حوالے سے بہت سارے سوالات اٹھاتے ہیں، حضرت عائشہ کے حوالے سے اٹھاتے ہیں. تو یہ پوری ایک اسکیم آف تھنگ ہے. اب اس کے لیے ڈیفینیٹلی ہر دفعہ انہوں نے موسٹ ماڈرن جو ٹیکنیکس ہیں وہ ایجاد کی ہیں، اس کو یوز کر رہے ہیں. سوشل میڈیا ان میں سے ایک ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے جناب کھانے کی فوٹو فیس بک پہ شیئر کر دی، اپنا اسٹیٹس شیئر کر دیا تو ہم بڑا کام کر رہے ہیں، اور جناب کیا مزیدار فیس بک جو ہے یا کوئی اور چیز ہے، کیا زبردست قسم کی چیز بنا دی انگریز نے کہ جناب اس میں ہم مصروف بھی رہتے ہیں، ہمارے دور دور کے دوست بھی مل گئے ہیں. حالانکہ اصل اگر جو مقاصد ان کے پیش نظر ہے وہ ہمارے وہم و خیال میں بھی نہیں ہم ہوتے. سوچتے نہیں ہیں کہ دیکھیں امریکہ میں کہا جاتا ہے دیر از نو فری لنچ، کوئی چیز فری نہیں ہے. کوئی بھی وہ چیز بنائیں گے اس کے پیچھے ان کا مقصد ہوگا. ٹھیک ہے. CIA FBI اربوں کھربوں ڈالر خرچ کر کے بھی وہ معلومات نہیں حاصل کر سکتے تھے جو فیس بک کے ذریعے پوری امت دلی سے پھیلا رہے ہیں. پوری دنیا کے کروڑوں لوگوں نے اپنی تمام انفارمیشن، اپنے ذہن کی جو بھی وہ سوچ ہے وہ تمام کی تمام انہوں نے شیئر کر دی ہوئی ہے. سر دشمنان اسلام تو اپنے ٹارگٹ پہ ہیں، ٹھیک ہے. وہ تو اپنا کام کر رہے ہیں. اصل بات ہے ہمارے ادارے میں اسی طرف آ رہا ہوں. دیکھیں بشمول ہمارے FIA کا سائبر کرائم ونگ کیا کر رہے ہیں؟ اصل دیکھیں پوائنٹ یہ ہے کہ میں نے کہا نا دو وجوہات ہو سکتی ہیں، یا ان کا ایمان کمزور ہے یا وہ منافق ہیں. ہم حسن ظن یہ رکھتے ہیں کہ ان کا ایمان کمزور ہے. ہم دعا گو اس بات پہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو ایمان کی تقویت دے اور وہ سمجھیں اس بات کی کہ ابھی تم چند سال اور زندہ رہ لو گے، 10-15 سال، اس کے بعد تمہیں کس کی شفاعت چاہیے؟ اللہ کے بندو، اس ہستی کی شفاعت کے بل بوتے پر تم اس دنیا میں پھر رہے ہو، اور اسی کے خلاف جو کام ہو رہا ہے تم لوگ، تمہاری عقل، تمہارا دماغ، تمہاری سوچ کیسے گوارا کر لیتی ہے کہ اس ہستی کے خلاف جو کچھ ہو رہا ہے اور تم خاموشی سے بیٹھے رہو اور تم انٹرنیشنل مصلحتوں کا شکار ہو جاؤ. جیسے رضوان صاحب نے کہا کہ ان کو چھوڑ دیا اور وہ باہر چلے گئے، اور جو اسلام کا بدنام کرنے میں سر خیل ہے. آپ کو پتا ہے قادیانیوں کی عظیم ترین اکثریت اس وقت جرمنی میں ہے. وہاں یہ گئے ہیں اور انہوں نے بتایا کہ وہ طارق فتح جو انگلینڈ کینیڈا، طارق فتح کا ایجنڈا یہی ہے. یعنی کہ آپ یہ سوچیں کہ تمام باطل قوتیں کس بات پر متفق ہیں. مسلمانوں کے اندر اویئرنس پیدا کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ دجالیت کا، ڈاکٹر اسار احمد رحمۃ اللہ علیہ کہا کرتے تھے کہ دجالیت کا سب سے بڑا حملہ اس دور میں یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک عام مسلمان کا جو تعلق ہے اس کو ختم کیا جائے، کمزور کیا جائے. اور پچھلے 50-60 سال سے آپ دیکھیں مسلسل کاوشیں ہو رہی ہیں ماڈرنزم کے نام پر. ہر لحاظ سے سنت کا مذاق اڑایا جاتا ہے. کیوں؟ کسی طرح یہ رشتہ کمزور ہو جائے جو کہ سب سے قیمتی مذاق سے آگے کی بات ہے. ان پیجز پر جو کچھ لکھا گیا ہے وہ استہزاء اور اس سے زیادہ گندگی. یہ دیکھیں آہستہ آہستہ مسئلہ تو یہی آ رہا ہے کہ غیر مسلم کریں تو ایک بات سمجھ میں آتی ہے، وہ مسلمانوں کو استعمال کر کے ایسا مواد جو کوئی غیر مسلم بھی نہیں لکھ سکتا. طارق فتح ہو یا یہاں کے یہ بھینسا وغیرہ کے جو پیجز ہیں، یہ وہ گند پھیلا رہے ہیں اور مسلمانوں کی زبان سے سو کالڈ مسلمان، مطلب کلمہ گو ہیں ظاہر ہے وہ، اور ان کی زبانوں سے اور ان کی تحریروں میں وہ الفاظ آئے ہیں جو آج تک کسی غیر مسلم نے بھی مطلب ہے اتنی مقدس ہستیوں پر نہیں. اور اگر میں آخری بات میں کہوں، اگر خدا نہ خواستہ یہ لوگ منافقت کا سہارا لے رہے ہیں، چاہے چودھری نثار ہوں، چاہے نواز شریف ہوں، چاہے FIA سائبر کرائم بل ہو، تو ان لوگوں کو کان کھول کر سن لینا چاہیے. قرآن مجید کیا کہتا ہے؟ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار. منافقین جہنم کے سب سے زیادہ بدترین جو ہے وہ لیول پر ہوں گے. دیکھیں بڑی سنجیدہ بات کر دی، میں تو ایک بڑی غیر سنجیدہ اور بڑی ایک عامی سی بات کرنے لگا ہوں. مجھے ایک بات سمجھ نہیں آتی تھی، میاں نواز شریف صاحب کا جو شریف ٹرسٹ ہے، اگر آپ اس کا بجٹ دیکھیں تو وہ اربوں میں، شریف میڈیکل سٹی، وہ شریف ٹرسٹ اس کو چلاتا ہے، ٹھیک ہے، اس کا بجٹ اربوں میں جاتا ہے، اور بلا شبہ وہ ساری ڈونیشن پہ چلتا ہے جو میاں نواز شریف کی فیملی کرتی ہے. تو یہ بات میری سمجھ نہیں آتی تھی کہ ایک بندہ اللہ کی راہ میں اتنا دیتا ہو اور پھر گلی کا ہر بچہ اسے چور چکا کہہ رہا ہو. مطلب عمران خان نے قوم کو یقین دلا دیا نا کہ اس نے 2 نمبری کی ہے، تو ہر گلی میں اس کو جوتے مارے جا رہے ہیں. یہ کیوں ہے؟ جب موصوف کے بیانات اور رویہ میں نے ناموس رسالت کے اوپر دیکھا نا تو میرے تمام سوالوں کا جواب مل گیا. وہ اس پہ کمپرومائز نہیں کرتا، وہ جس کا وہ محبوب ہے نا وہ اس پہ کمپرومائز نہیں کرتا. وہ اس دنیا میں ذلیل کر کے بھیجے گا، آپ باقی جتنے مرضی نیک اعمال کرتے جائیے. اب میاں صاحب کی جو ڈکلائن ہے، جب سے ان کے ان خیالات کا ظہور ہوا ہے،
ہماری اتائی. اس کے بعد ان کو جتنے مطلب جوتے پڑنے شروع ہوئے ہیں میڈیا کے اوپر, سوشل میڈیا کے اوپر, یعنی ان کی پاپولیرٹی کا گراف جو ہے وہ گر رہا ہے. ان کی گھر کی خواتین کو بھی نہیں بخشا گیا یار. آپ یہ اندازہ کریں کہ ان کے گھر کی خواتین کو بھی نہیں بخشا گیا مخالفین کی طرف سے. پاکستانی سیاست ہے ہی ایسی. پاکستانی سیاست نہیں ہے ایسی یار. کوئی اللہ بھی تو ہوتا ہے نا جو دلوں کو موڑ دیتا ہے. وہ تو زندہ اور قائم ہے, وہ دلوں کو موڑ دیتا ہے. اور اگر آپ نے اس کے ساتھ اور ذلت دینے والا تو اللہ ہے. 3 دفعہ پرائم منسٹر بنا دیا اللہ نے. اگر بھیا آپ نے اس کے ساتھ تعلقات اچھے رکھے ہوں تو وہ تو پھر آپ کا دوست ہوتا ہے نا, آپ کا محافظ ہوتا ہے, آپ کی عزت کا, ٹھیک ہے نا, آپ کے لیے ذلت روکتا ہے. تو ان کے لیے اتنا زیادہ نماز, سعودی عرب بھاگ کے جانا, عمرے, ڈونیشنیں, کچھ تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ گڈ ول ہونی چاہیے تھی نا کہ اس معاملے میں بھی وہ ریسکیو کرتا. بزت ہوئے ہیں ٹکا کے, بری ہو جانا انہوں نے. لیکن جتنا کہ ڈیمیج ہو گیا ہے ان کی اس ریپوٹیشن کو, مسٹر کلین والی ریپوٹیشن کو, کیا کبھی وہ انڈو ہو سکے گا؟ میری اگلی 2 نسلوں کو رٹا دیا گیا ہے کہ یہ ایک بددیانت شخص ہے. میں دل سے کہتا ہوں کہ نہیں ہے, لیکن کیوں یہ ہے وہ جو رب ہے نا وہ اپنے محبوب کی شان کے اندر گستاخی برداشت نہیں کرتا, بلکہ گستاخی تو دور کی بات ہے, ہلکی سی تشکیک بھی برداشت نہیں کرتا. تو مجھے تو یہ ساری چیزیں سامنے کھلی ہوئی نظر آ رہی ہیں اور میں ہنس رہا ہوں اور اس کی پناہ چاہتا ہوں. جسٹس شوکت عزیز صدیقی صاحب نے جو متنازع پیجز چلانے والوں کی جو ایکٹیویٹیز تھی, اس پہ جو انہوں نے سٹانس لیا, آپ کیا انہیں سپورٹ کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ یہ اصولی طور پہ ٹھیک ہے؟ دیکھیے بات یہ ہے, کسی بھی اہل ایمان کے لیے اس سے کم سٹانس بنتا ہی نہیں ہے اصولی طور. بالکل صحیح. ٹھیک, اگر ہم مسلمان ہونے کے دعوے دار ہیں اور ہمارا کوئی واسطہ ہے اسلام کے ساتھ, تو جو اسلام کی کسی بھی ڈیفینیشن کے تحت اس سے کم تو نقطہ نظر, اس کے کم سٹانس تو بنتا ہی نہیں ہے. وہ کوئی اب نارمل نہیں ہے, بالکل نارمل ہے. مرد مومن کا ایک سٹانس ہے. آپ وہ مواد رکھیں گے, نواز شریف کے سامنے بھی رکھا, انہوں نے بھی کہہ دیا کہ ہاں جی ان کا بھی بیان آ گیا کہ بڑا ایکشن لیا جائے گا. سوال یہ ہے کہ اس سے پہلے FIA, PTA جتنے بھی اتھارٹیز ہیں, سائبر کرائم بل آ چکا ہے نا, وہ بن چکا ہے نا, وہ سائبر کرائم بل کا کیا کر رہا ہے؟ اس ملک میں قانون کو لاگو کرنے کی ول کسی بھی مطلب اوپر سے لے کے نیچے تک کسی کے پاس بھی نہیں ہے. جب تک کہ اس کا کوئی ذاتی مفاد یا کوئی وہ چیز ایٹ اسٹیک نہ ہو, کوئی مطلب اس کو لاگو نہیں کرتا. قانون موجود ہے, سب کچھ ہے, ابھی قانون بنایا ہے, اب یہ وہ پہلے وہ نیب بھی بنایا گیا, نیشنل ایکشن پلان, سب کچھ. قانون کو لاگو کرنے کی ول کسی کے پاس بھی نہیں ہے, مطلب کوئی لاگو کرنا نہیں چاہتا جب تک کہ وہ بالکل کوئی سر پہ نہ پڑے. آصف صاحب یہ فرمائیے کہ جسٹس شوکت عزیز صدیقی صاحب نے جب یہ کہا کہ اگر ان کی ایکٹیویٹیز کو نہ روکا گیا تو میں پورے سوشل میڈیا پر پابندی اگر مجھے لگانی پڑی تو میں لگا دوں گا, آپ قانونی اعتبار سے یہ بتائیں کہ سوشل میڈیا پر کسی ملک میں پابندی لگ سکتی ہے؟ جی بالکل. چائنا نے فیس بک کے اوپر پابندی لگائی ہوئی ہے, یوٹیوب پہ پابندی لگائی, انہوں نے اپنا فیس بک بنایا ہوا ہے. ٹھیک ہے, وہ چاہتے ہیں کہ ہماری قوم جو ہے سارا دن اسی پہ نہ لگی رہے, کچھ کام بھی کرے, اور ان کا رزلٹ آپ کے سامنے ہے. نیت ہو تو سب کچھ ہو سکتا ہے. دیکھیے یہ سب ڈیجیٹل گیم ہے, 0101 کی گیم ہے ساری کی ساری, اس میں کچھ بھی ہو سکتا ہے. لہٰذا کوئی باقی ہے کہ اس میں ہر مسلمان کو یہ سمجھنا چاہیے اگر یہ چیزیں جو ہے سورس آف انفارمیشن ہے تو بھائی ان کی برائی, اچھائی کم ہے, برائی زیادہ ہے. اور برائی یہ ہے کہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین اور اس طرح کے اسلام کے تمسخر اڑانے یا مسلمانوں کو خراب کرنے کے لیے استعمال ہو رہی ہے, تو وہ ٹھیک ہے, اپنی چیزوں کو سے ودرا کریں. اور یہ چیزیں پاسبل ہیں, اور جب اگر یہ ایک سٹیپ لیں گے تو شاید فیس بک انتظامیہ یا یہ وہ لوگ بھی کچھ سوچنے پہ آئیں. میں ایک چیز اس میں کروں کہ دیکھیں ہم حیران ہو رہے ہیں کہ PTA میں اور فلاں میں کیوں عقل نہیں آئی. ہماری معلومات کی حد تک وہاں پر قادیانی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, قادیانی بھی ہیں اور دوسرے فرقوں کے لوگ بھی ہیں جو کہ کسی اور ایجنڈے پر کام کر رہے ہیں. ان کو لایا گیا ہے بیوروکریسی میں. اگر آپ دیکھیں تو کتنے دین سے مخلص لوگ نظر آئیں گے آپ کو, وہ آپ کے سامنے کھلی. سر آپ کی بات کی تائید میں یہ کہوں گا کہ یہ ان پیجز پہ جن کو ہائی لائٹ کیا گیا, جن کے بندے پکڑے گئے, الٹیمیٹلی ان کو چھوڑ دیا گیا, کچھ سزا نہیں دی گئی, باہر پہنچے جیسے رضوان رضی صاحب بتا رہے ہیں, پھر پتہ چلا قوم کو کہ وہ تو چلے گئے. ابھی بھی ایسے کئی پیجز, میں ایک پیج کی آپ کو اسپیشلی مثال دوں گا, لیٹ اس بلڈ پاکستان کے نام سے ایک پیج سالوں سے چل رہا ہے.
وہاں پہ جتنا متنازع لٹریچر وہاں پہ اویلیبل ہے اور آج کی ڈیٹ تک جو اپ ڈیٹ وہ کر رہے ہیں، لیکن دکھ کی وہ بات کیا ہو رہا ہے کہ اپنے مسلک کے علاوہ ہر مسلک کے خلاف فتوے، کفر کے فتوے جاری ہیں. دکھ کی بات یہ وہ بھی چل رہا ہے ہے، کہ کوئی اس اسے پوچھنے پیج والا ہی میں نہیں ہے. دکھ کی بات یہ ہے کہ وہ پیج خود کو ISPR کی ایکسٹینشن قرار دیتا ہے، ان کے ساتھ ایسوسیٹ ظلم کرتا کی انتہا آپ ہے، دیکھیں. اور ان کی طرف سے ISPR کی طرف سے نام دیکھیں نا کتنا کوئی دل خوش ڈسون- کرنا. Let's کوئی build ڈسوننگ بھی نہیں پاکستان. ہوتی اس کو. اصل میں جو ٹریجڈی ہے، جو دکھ ہے وہ یہ ڈسون ہے کرنا چاہیے کہ ان کو فوری طور پہ اس طرح کے پیجز کو ڈسون کرنا چاہیے. جی. ٹھیک ہے. اور وہ چونکہ وہ 4-5 ان کے حملوں کو کارنامے اور پتہ نہیں کیا کیا کچھ کہہ کے پوسٹ کر دیتا ہے، اس کے بعد وہ بکواس کرتا ہے، وہ جسے کہنا چاہیے نفرت پھونکتا ہے کہ رہے رب کا نام. میں بھی اس کو آف اینڈ آن دیکھتا رہتا ہوں ایک اسٹوڈنٹ کے طور پہ، ایک طالب علم کے طور پہ، کہ آج انہوں نے کیا پوسٹ کیا ہے، آج انہوں نے کیا نفرت انگیز مواد کیا ہے. لیکن اس کے درمیان میں وہ یہ بھی کام کر جاتے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ وہاں پہ بھی جو ذمہ داران لوگ بیٹھے، یہ تو آپ فیس بک کی باتیں کر رہے ہیں نا، فیس بک پہ بھی ٹھیک ہے کچھ ہمارے کافی پرسنٹیج لوگ یوز کر رہے ہیں. میں نے آپ کو مثال دی تھی کہ جو ہمارے کیبل چینلز پہ ڈرامے چل رہے ہیں مختلف اور دوسرے چینلز پر، جن میں اسلامی شاعر کا، اسلامی قوانین کا کھلا مذاق اڑایا جا رہا ہے. ایک 10 سال کا بچہ پوچھتا ہے کہ یہ خاتون تو عدت پوری کر رہی ہے، اس کا شوہر عدت کیوں نہیں پوری کر رہا. مطلب اسی طرح کوئی ایک ڈرامہ دکھایا جاتا ہے، کسی میں لڑکی جو ہے وہ طلاق یافتہ جو ہے وہ اپنے لیے حلالہ کرنے کے لیے شوہر ڈھونڈتی پھر رہی ہے کہ مطلب اس کو کوئی اور پیمنٹ مطلب اس قسم کے مذاق اڑائے جا رہے ہیں، استہزاء کیا جا رہا ہے اس ملک میں، اور یہ ڈرامے چل رہے ہیں اور اس کو فیملی کے ساتھ بیٹھ کر بچے بھی دیکھتے ہیں اور بچے سوال اٹھاتے ہیں. یہ ایک اور ذریعہ ہے نا. دیکھیں برین واشنگ کا میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ یہ تحریک بڑی پرانی ہے اور اس کے لیے مختلف میڈیم استعمال ہو رہے ہیں. ضرورت اس بات کی ہے، دیکھیں ضرورت اس بات کی ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ میڈیا واچ سیل ہونا چاہیے، جو کہ تمام جو صحیح لوگ ہیں وہ بیٹھیں اور میڈیا واچ سیل بنائیں. ہر ایسے ڈرامے کی رپورٹ، شکایت جو ہے وہ وزارت اطلاعات کو بھیجے. نا یہ غلط ہے، اس میں فلاں چیز غلط، پیمرا کو بھیجے. سر اس کو بھیجیں. میں جس پیج کا ذکر کر رہا ہوں میری عرض سن لیں. میری بات یہ ہے، دیکھیں کیا ہے کہ من رآ منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ. جب تم کسی برائی کو دیکھو، تم میں سے کوئی برائی لازم ہے تم پہ کہ اس کو ہاتھ سے روک دو. فإن لم یستطع فبلسانہ، اس کی استطاعت نہیں تو زبان سے کہے. فإن لم یستطع فبقلبہ، اس کی استطاعت نہیں تو دل میں تو برا جانے. ہم دو وذالک اضعف الایمان، ایک یہ ایمان کا کمزور 3 درجہ ہے. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ ہمارا یہ فرض تو بنتا ہے، جو بھی دینی جماعتیں ہیں، جو محب وطن جماعتیں ہیں، جو اسلام کے ساتھ مخلص ہیں، پاکستان کے ساتھ مخلص ہیں، وہ کم سے کم یہ بیٹھ کے ایک سیل تو بنائیں ایسا جو پیمرا کو گائیڈ کرے کہ بھائی اس نے فلاں ڈرامے میں یہ بکواس کی ہے، فلاں جو ایوارڈ شو ہوا ہے اس میں دین کی دھجیاں اڑائی گئی ہیں، یہ قرآن کی اس آیت کے خلاف ہوا ہے، کہ اس حدیث کے خلاف کام ہوا ہے، ان کے خلاف کارروائی کرے. کوئی نہیں ہے، ہر ایک کو شوق ہے میڈیا کے اوپر آنے کا، ہر عالم دین کو یا جو بھی ہم نظر آتے ہیں، کوئی ایک لفظ بولنے کو تیار یہ بھی تھوڑا سا وہ ہے، لوگ جاتے ہیں پیمرا کے پاس، پیمرا بالکل مطلب سر انڈیویجول سطح پر جائیں. میں یہی بات عرض کرنے لگا تھا، جس پیج کا میں لیٹس بلڈ پاکستان کا ذکر کر رہا ہوں، اس کا ذاتی طور پہ میں نے فیس بک کو جو ہے وہ کمپلینٹ کی کہ اس میں ان اپروپریٹ مٹیریل ہے. ان کی طرف سے جواب ہے کہ نہیں، ایسا کوئی مٹیریل نہیں ہے. دیکھیں فیس اور وہ کنٹینیو ہے پیج. بات یہ ہے کہ آپ کو اگر اب عقل آئی ہے تھوڑی سی، ہماری FIA سائبر کرائم بل اور فلاں اس کا نمبر آئے تو وہاں اطلاع کرنی چاہیے. میں صرف آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر ہم ان کے خلاف نہیں بولتے، جیسے ڈاکٹر صاحب نے کہا، بریگیڈیئر صاحب نے، کہ جناب یہ جو چینلز پہ آ رہا ہے ان کے خلاف ہم دیکھیں، قانون نے ہمیں، قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے بھی ہم بہت کچھ کر سکتے ہیں. اگر نہیں کرتے اگلی دفعہ وہ ایک سٹیپ آگے بڑھ کے کریں گے. نہیں یہ بات آپ اس سے آگے ایک طرف اور آگے بڑھیں گے. ایک میڈیا سیل جو ہے وہ بننا چاہیے ایسا جو نظر رکھے، جو اسلام کی نظریات کے اوپر جو ہے وہ حرف نہ آنے دے. ایسے جب ہم شکایت کریں گے، ہم پیسفل پروٹیسٹ کریں گے، تو پیمرا کو بھی عقل آئے گی کہ بھائی ٹھیک ہے، یہ نظریات ہیں اسلام کے، ان کے قریب نہ، ان سے اندر. صاحب یہ فرمائے کہ ہماری عوام جو ہے سوشل میڈیا پہ جتنی انوالو ہو چکی ہے، اس پہ اگر ممکنہ انداز میں سوشل میڈیا پر پابندی لگتی ہے تو کیا اثرات ہوں گے اس کے؟ مجھے تو یہ ایک قسم کی حکومتی سازش لگتی ہے، کیونکہ جب آپ ایک دم نشئی سے، جو نشئی ہو، اور وہی میں عرض کر رہا ہوں جتنا انوالو ہو گئی ہے ہماری قوم میں، ان کے پاس کوئی کام نہیں رہے گا. میری بات تو پوری ہو جانے دیجیے. ایک نشئی ہے، آپ اس سے نشہ چھین کے، نشے کی پوڑی چھین لیں، اور میں چھین کے کہوں کہ آصف حمید جو ہے نا، اس نے تمہاری پوڑیاں چھینی ہے. ٹھیک ہے، وہ آصف حمید صاحب کی منتیں کرے گا، پاؤں پڑے گا، جب یہ نہیں مانیں گے تو ان کے گلے پڑ جائے گا. ٹھیک ہے،
تو بنیادی طور پہ کہ جناب یہ کہہ کے کہ یہ آصف حمید صاحب ہیں، یہ ناموس رسالت والے پیجز بلاک کروانا چاہتے تھے جو نہیں ہوئے تو ہم نے سوشل میڈیا بلاک کر دیا ہے، یہ سوشل میڈیا کے نشیوں کو بنیادی طور پہ کھڑا کرنا چاہتے ہیں ناموس رسالت کے محافظین کے سامنے، تاکہ یہ آپس میں لڑیں اور حکومت جو ہے بڑے آرام سے سکون سے عدلیہ بیٹھ کے اور عوام کی جنگ، عدلیہ اور عوام کی جنگ، کیونکہ دونوں سائڈ پہ عوام ہوں گے نا۔ اس وقت تو عدلیہ جو ہے وہ عدلیہ نے تو اپنا کام کر دیا نا، عوام اور عوام کی جنگ، جب وہ سوشل میڈیا کے اوپر آپ کسی پابندی بھی تو عدلیہ لگائے گی نا سر؟ نہیں حکومت بھی لگا سکتی ہے، حکومت تو نہیں لگا رہی۔ آپ کسی بھی ذریعے سے لگائے اور کہیں کہ جناب ہم نے تو آصف حمید صاحب کے کہنے پہ لگائی ہے، ٹھیک ہے، تو وہ تو آصف حمید صاحب کو پڑھیں گے نا کہ جی آپ کیا ہوتے ہیں۔ ایک مقصد یہ بھی ہے سر ویسے دور حاضر میں ایک مقصد یہ بھی ہے انتشار پھیلانا اور ایک خانہ جنگی کروانا، ایک ایجنڈا میں یہ بھی ہے، یہ تو الٹیمیٹلی اس کا ہوگا نا۔ آپ دیکھیے آرگومنٹ ہمارے پاس کتنے کے بودے ہیں ان لوگوں کے پاس کہ جن کو حجاب کے ایک خبر کی کل سے تکلیف شروع ہوئی ہے، اور وہ جناح کے نظریات کا پاکستان ہونا چاہیے۔ جناح کی جو سگی ہمشیرہ تھی فاطمہ جناح، وہ بھی حجاب کرتی تھی یار۔ منافقت کی بھی کوئی حد ہوتی ہے ویسے کہ کون سے جناح کے نظریات ہو گئے یار، اس کا طرز عمل بھی تو دیکھیں نا۔ آپ جس مسلم لیگ کی بات کر رہے ہیں اس کی سینٹرل ایگزیکٹو دیکھیں، اس پہ تبرہ شروع کر دیتے ہیں۔ جو سینٹرل ایگزیکٹو کے اندر برقع شٹل کاک برقع پہن کے جو 2 خواتین 3 خواتین شریک ہیں، وہ کون ہے بھائی؟ وہ کیا اس وقت مسلمانوں کی نمائندہ نہیں ہے؟ اگر وہ مسلمانوں کی نمائندہ نہ ہوتی تو قائد اعظم محمد علی جناح ان کو مسلم لیگ کی سینٹرل ایگزیکٹو میں کیسے بٹھاتے؟ اس کی تصویر ہے، کھرچ دو وہاں سے ان کی جہاں پہ ان کی تصویر ہے، ٹھیک ہے۔ جب آپ کہتے ہیں کہ بھیا وہ کیا تھا تو گالم گلوچ شروع کر دیتے ہیں ان خواتین کو بھی اور قائد اعظم کے تمام ساتھیوں کو بھی۔ کمال ہے ویسے منافقت اپنی ایک سر پاکستان میں تو یہ ہو جائے، اگر ہو جائے رویے بڑا اچھا ہوگا، لیکن مجھے یہ بتائیے کہ دور حاضر میں جیسے دنیا جس طرف جا رہی ہے نہیں ہوگا۔ نہیں، مسلمان کبھی بھی دلیل کے پلیٹ فارم سے نہیں بھاگا، مسلمان نے ہمیشہ دلیل کے پلیٹ فارم سے دوسرے کو بگایا، ٹھیک ہے۔ اگر وہ پلیٹ فارم دلیل کی حد تک رہتا ہے اور دلیل کی حد تک اسے رہنا چاہیے۔ سر میں یہ کہہ رہا ہوں کہ سوشل میڈیا اگر اس طرح کے میٹیریل سے پاک ہو جائے، پابندی کے ڈر سے، کسی بھی حکومت کے ایکٹیویٹیز سے، حکومت کے احکامات سے اگر پاک ہو جائے، لا کے پراپر پروسیجر سے اس کو اگر ہم اس پہ پابندی کوئی لگتی ہے تو باہر کی دنیا جو ہے وہ اسے ہیومن رائٹس کی وائلیشن نہیں قرار دے گی۔ کیسے قرار دے گی؟ باقی ملکوں میں نہیں لگی ہوئی، ساری دنیا کے اندر سوشل میڈیا ایکسیسیبل تھوڑی ہے، سعودی عرب کے اندر نہیں ہے، چائنا کے اندر نہیں ہے، پابندی لگا رکھی ہے نا انہوں نے، ٹھیک ہے نا۔ تو اگر پابندی لیکن اس کا ایک نقصان یہ بھی تو ہوگا نا، میں اور آپ کوئی بھی بلاگ لکھ کے، ہر ملک نے اپنے مفادات کو سامنے رکھتے ہوئے اس کو ٹرم کیا ہوا ہے سوشل میڈیا کو، ٹھیک ہے۔ اور اس میں ڈیفینیٹلی یہ بات ہے کہ پاکستان میں کچھ اچھا کام یہ ہوا کہ پی ٹی اے نے پورنوگرافک سائٹس کو کسی حد تک جو ہے وہ کر لیا، بڑی اچھی بات ہے، ہمیں ان کو مبارکباد دینی چاہیے۔ اسی طرح یہ اگر چاہیں، خلوص سے چاہیں، تو یہ ان پیجز کو اور اس کے جو پیچھے لوگ ہیں ان تک بڑی آسانی سے پہنچ سکتے ہیں اور ان کو بلاک کر سکتے ہیں۔ مغلظات گالیاں دینے والے شخص پر کو پابندی لگانا آزادی اظہار کے اس میں نہیں آتا ہے، اس میں مطلب میرا مثال کے طور پہ بھی ریسنٹلی واقعہ ہوا ہے کہ کسی نے مطلب ایک ایم این اے نے ایک دوسرے ایم این اے کی کوئی مطلب گالی دی ہے ماں بہن کی، اس نے باہر نکال کے مکہ دیا ہے۔ نہیں، اس نے یہ کہا کہ اگر آپ نے یہی رویہ رکھا تو میں آپ کے گھر تک بھی جا سکتا ہوں۔ صحیح، گالی نہیں دی ابھی، اور باہر جس پہ مکہ مار دیا، صحیح، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیے ابھی آپ نے گالی نہیں دی تو آپ، اور اس کے اوپر آپ اپنی ماں بہن کے لیے تو بڑے سینسٹیو ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو وہ آزادی اظہار کہاں گئی؟ یا آزادی اظہار صرف خالی توہین رسالت کے حوالے سے؟ سر مجھے یہ بتائیے کہ ہم لوگ جتنے انوالو ہیں یہاں پہ، اور یہاں پہ میں آپ رضی صاحب اپنے بلاگ پہ کچھ نہ کچھ لکھ کے اپنی بڑھاس نکال لیتے ہیں، اگر پابندی لگ گئی، ہم کچھ نہیں بول سکتے، کچھ نہیں لکھ سکتے، کیا ہوگا؟ معاشرے پہ اثرات کیا ہوں گے؟ نہیں، میرا مطلب ہے آپ پابندی یہ تو نہیں لگا رہے، کوئی زبان بندی تو لوگوں کے نہیں کر رہے، سوشل میڈیا بند ہو گیا نا۔ سوشل میڈیا پر پابندی یہ لگ رہی ہے کہ سوشل میڈیا پر ایسے جو مغلظات بکتے ہیں ان پر پابندی لگائی جائے نا۔ سوشل میڈیا پر اچھا کام بھی آپ کر سکتے ہیں نا، آپ نیکی کی بات ہی پھیلا سکتے ہیں نا۔ آپ کی زبان پر ٹیپ تو نہیں لگائی جا رہی، آپ کا قلم حافظ کے ہاتھ سے چھینا نہیں جا رہا۔ بات ساری یہ ہو رہی ہے کہ جو لوگ
آزادی اظہار کا ایک وہ شیلڈ لے کر، ایک وہ اپنے سامنے اوپر لے کر اور جا کر معاذ اللہ کوئی مغلظات بکنے لگے. اصل میں وہ پیجز میں نے سوچی بات ہے مجھے دیکھنے کا وہ ہمت نہیں ہے. لوگ جو بتا رہے ہیں کہ وہاں پر تو اتنا تو کبھی کسی غیر مسلم نے مطلب ہماری مقدس ہستیوں پر وہ نہیں دشنام ترازی کی، جس طرح کی باتیں وہاں لکھی گئی ہیں. تو مطلب اس کی بات ہو رہی ہے نا. یہ تو نہیں کہا جا رہا کہ آپ بات ہی نہیں کریں گے، یہ تو نہیں کہا جا رہا کہ آپ کوئی نیکی کی بات نہیں کر سکتے. لبرل لوگ بھی کچھ تو ان کے اصول ہوتے ہیں نا، لبرلزم کے بھی کچھ تو مطلب یہ تو اس سے ان پیرامیٹر سے بھی نکلی ہوئی چیز ہے نا، اس سے بھی آگے کی چیز. آصف حمید صاحب، بینگ اے میڈیا کنسلٹنٹ، آپ یہ فرمائیں کہ ہماری حکومت جو ہے وہ تکنیکی اعتبار سے اس قابل ہے کہ وہ سوشل میڈیا پر پابندی لگا سکے؟ جی FIA سائبر کرائم ونگ جو ہے وہ 100% کیپیبل ہے. جی، ان کے پاس جو ٹیکنالوجی یا جو ایکوپمنٹ ہے وہ اسٹیٹ آف دی آرٹ ہے. اس لحاظ سے اگر ان کے لیے اس چیز کو آئیڈینٹیفائی کرنا، اس کو پکڑنا، دیٹ از ناٹ این ایشو ایٹ آل. بس ماضی میں یوٹیوب پہ جو پابندی لگی تھی وہ تو ایک مذاق بن کے رہ گئی تھی. دیکھیے پراکسیز ابھی بھی ہوتی ہیں. یوٹیوب پہ پابندی لگی تھی، آلموسٹ 70% لوگ یوٹیوب نہیں دیکھ پا رہے تھے. ہم نے بھی اس کو اسٹیٹسٹکس دیکھے ہیں. 70% لوگ نہیں دیکھ رہے. یعنی کہ کچھ پراکسیز کے تھرو ہو جاتا ہے. ان پراکسیز کی اپنی جو ہے وہ پرابلمز ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، وہ مسلسل نہیں چل پاتی، ان میں کچھ پے کرنا پڑتا ہے، کچھ ایسا معاملہ بھی ہوتا ہے، لہٰذا اتنا ایزیلی نہیں ہوتا. جن کے یہ پیجز تھے ان کو اٹھایا گیا، اس کا مطلب ٹریک تو کر لیے گئے تھے نا. جی، ٹیکنیکل آپ انہیں لائک کریں، ٹریک ہو جائے گا روزانہ آپ کی ان کی ٹیکنیکل پرابلمز تو تھی نہیں. پرابلم تو اس قانون کو امپلائی کرنے کی ہے نا، کہ اس کو لاگو بھی کیا جائے، وہاں پرابلم آ رہی ہے نا. ٹیکنیکلی فٹ ہے. آئیڈینٹیفائی کرنا کہ پیجز کہاں سے اوریجنیٹ ہو رہے ہیں، کون کر رہا ہے، تو پرابلم تھی نہیں. بندے تو وہ آخر ان کو آئیڈینٹیفائی ہو گئے تھے، انہیں کو بندوں کو باہر بھیجا گیا ہے نا. رضوان نذیر صاحب یہ فرمائیں کہ سوشل میڈیا کا ہماری زندگیوں میں ایک رول ہے. پوری دنیا کے معاشروں میں سوشل میڈیا بہت عام ہو چکا ہے. ماضی قریب میں عرب سپرنگ کے دوران بھی جو ہے سوشل میڈیا نے بڑا رول ادا کیا تھا. جب پرنٹ میڈیا، الیکٹرانک میڈیا جو تھا وہ بین تھا، سوشل میڈیا نے لاکھوں لوگوں کو جمع کر کے اس کے نتائج کیا تھے، اس کے اثرات کیا تھے، اس پہ ہم بحث بعد میں کریں گے کسی اور وقت. لیکن سوشل میڈیا کا رول تھا. اب بتائیں کہ ان حالات میں جب پوری دنیا جو ہے وہ اس ایک گلوبل ولیج کی صورت اسی میڈیا کے ذریعے بن چکی ہوئی ہے، تو کیا پابندی لگا کے اس سے کیا حاصل ہوگا؟ دیکھیے، سوشل میڈیا نے جو عرب سپرنگ کے اندر رول پلے کیا، یہ بہت بڑی کیس سٹڈی بنتی ہے. اور میرا خیال ہے اس کے اوپر میس کمیونیکیشن کی ریسرچ ہونی چاہیے کہ عرب سپرنگ کے بعد جس لیتھل طریقے سے اور جس برے طریقے سے وہاں پہ اسلام کا نام لینے والوں کو چن کے قتل کیا گیا ہے، وہ شاید عرب سپرنگ سے پہلے ممکن نہیں تھا. پہلے وہ کہیں نہ کہیں چھپے ہوں گے یا کہیں خفیہ طریقے سے اپنے اس کو پریکٹس کر رہے ہوں گے. اور ایک بات، اور دوسری بات یہ ہے کہ سر ایک پازیٹیو بھی تو ہوا نا اس میں کہ اشروں سے جو بادشاہتیں قائم تھی وہ بھی تو ختم ہوئی نا. بادشاہوں کی جگہ کون آیا؟ حسنی مبارک کی جگہ ایک اور جرنیل آ گیا ہے. چلے وہ تو ایک عراق کے اوپر اور لیبیا کے اوپر ہمسایہ ملک ایران نے آگے قبضہ کر لیا اور اپنے وہاں پہ سٹوجز بٹھا دیے. ٹھیک ہے، نہیں اس کو میں اس بات کو آگے بڑھاتا ہوں. جوہر صاحب کیا ہوا؟ لیکن اصل میں ڈیپینڈ یہ کرتا ہے کہ سوشل میڈیا کو کون کس لیے استعمال کر رہا ہے. سوشل میڈیا کو ایک جگہ عرب اسپرنگ میں استعمال کیا گیا کہ اسلام پسندوں کو اجاگر کر لیا گیا اور پھر ان کو بعد میں ختم کر دیا گیا. ترکی میں حکومت کے مفاد میں تھا، وہاں انہوں نے اس وقت اس مطلب جب وہ ہوا اسی سوشل میڈیا کے ذریعے عوام کو موبلائز کر کے اپنے جو وہ ایک فوجی ٹیک اوور تو اس کو ختم کر دیا. اگر کسی حکومت مفاد میں ہو تو سوشل میڈیا کو بین کر کے وہ اپنے آپ کو کر سکتا ہے. مسئلہ یہ کہ ہتھیار کو استعمال کیسے کرنا ہے. ترکی کے حوالے سے میں تھوڑا سا جان کی امان پاتے ہوئے اعتراض کروں گا. وہ یہ کہ سوشل میڈیا نہیں تھا، ان سوشل میڈیا کے ویب سائٹ کے اوپر جو پیرالل میڈیا چل رہا ہے نا، کہ انہوں نے اب ایک وہاں پہ جرنلسٹ کھڑی تھی، اس کا موبائل لیا اردوان صاحب نے، اس کے اوپر ایک میسج ریکارڈ کیا اور قومی ٹی وی کو بھیج دیا اور قومی ٹی وی نے اس کو آن ایئر کیا. تو وہ سوشل میڈیا کا نہیں تھا. ایک اس کے اوپر پہلی بات یہ ہے کہ سوشل میڈیا کے آنے سے پہلے کیا ہوتا تھا، ہیومن ٹو ہیومن کانٹیکٹ جو تھا وہ اسٹیبلش تھا. آپ دیکھیے کتنے تھڑے، کتنی جگہیں جو کہ ہمارے سوشل کلچر سیولائزیشن کا ایک کیریئر رہے ہیں، وہ ویران کر دیے سوشل میڈیا نے. وہ جو ایک رابطہ تھا نا، ایک جو محبت تھی باہمی، جس کا ویسے
میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم بھی ہے آپس میں تحفے دیا کرو محبتیں بڑھانے کے لیے. تو محبتیں بڑھانے کی وہ جو ایڈوائز ہے وہ اسی لیے ہے کہ وہ بنیان مرصوص سمجھتے ہیں, وہ امت مسلمہ کو ایک دیوار کی طرح خیال کرتے ہیں. تو وہ والا ایک رابطہ جو باہمی انسانوں کا رابطہ ہے, جس کو ہیومینیٹیرین, جو کہ مذہبی نہیں ہوتے, جو کہ ہیومن رائٹس کی بات کرتے ہیں, اس کے خلاف یورپ کے اندر, امریکہ کے اندر جو ہیومینیٹیرین ہے, جو ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ ہیں, وہ بھی پروٹیسٹ کرتے ہوئے پائے جا رہے ہیں کہ یہ انسان کو بالکل سیکلیوڈڈ اور آئسولیٹڈ کر دیتا ہے. اس میں ایک چیز عرض کروں کہ قرآن مجید میں کہا کہ یسألونک عن الخمر والمیسر, اے نبی آپ سے پوچھتے ہیں شراب اور پانسے کے بارے میں, قل فیہما اسم کبیر ومنافع للناس, کہو ان میں گناہ زیادہ ہے, کچھ منفعتیں بھی ہیں, واسمہما اکبر من نفعہما, اور ان دونوں کا گناہ جو ہے وہ زیادہ بڑا ہے ان کے نفع سے. یہ جو فارمولہ ہے نا, اس سوشل میڈیا کا فی الحال سامنے اس کی شناعت, اس کی برائی زیادہ ہے اس کے فائدے سے. ویسٹ نے اسلام عرب کے اندر بیڑا غرق کرنے کے لیے اسی سوشل میڈیا, دیکھیں بنایا کس نے, جنہوں نے بنایا ان کی بڑی پلاننگ ہے. یہودیوں کے بارے میں کیا کہا گیا ہے نا کہ وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ, یہودیوں میں تمہیں تمام جہانوں پر فضیلت دی تھی. ان کا کوئی مائنڈ ہے, وہ سوچتے ہیں, وہ پلاننگ کرتے ہیں. کچھ دن پہلے پروگرام میں ہم نے رینڈ کوآپریشن کی بات کی تھی کہ وہ کیا کچھ پلاننگ کرتے ہیں. یہ چیزیں سب بنائی کی ہو گئی ہیں. انہوں نے الٹیمیٹلی مسلمانوں کو کرٹیل کرنا ہے, ان کو سنبھالنا ہے, ان کے نظریات بدلنے ہیں, اپنے مطابق کرنا ہے. ایک پورا ایک گلوبل سلسلہ ہے جس کی یہ تمام چیزیں ہیں. ہمیں اس کو استعمال کرنا چاہیے اور اس امید سے کرنا چاہیے وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ, کہ انہوں نے کوئی, کہ کافروں نے بھی کوئی اپنا پلاننگ کی ہے اور اللہ نے بھی پلاننگ کی ہے, اور اللہ بہترین پلاننگ کرنے والا ہے کہ اگر یہ چیزیں بنی ہیں, ان میں سے خیر, ان کو خیر کے کام کے لیے, ان کو قرآن کے دعوت کو پھیلانے کے لیے, اسلام کو پھیلانے کے لیے اس طرح استعمال کرو کہ تم کوشش رہو کہ یار یہ اصل میں بنائی کسی اور چیز کے لیے گئی تھی, لیکن ہمیں چونکہ موقع مل رہا ہے ہم کر رہے ہیں. ہم اس کو اگر یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کل کا کل خیر کے لیے بنائی گئی ہے تو ہم سے بڑا بیوقوف کوئی نہیں. ٹھیک. رضوان رضی صاحب یہ فرمائیں کہ آسمہ جہانگیر صاحبہ جو ہیں یہ فوج کے خلاف تو اکثر بولتی رہتی ہیں, لیکن یہ جو متنازع پیجز تھے ان کے خلاف ان کا کبھی کوئی بیان نہیں آیا. توہین رسالت کا کہیں پہ معاملہ ہو, ان کا کبھی کوئی بیان نہیں آیا. عدالت نے اس معاملے پہ جسٹس شوکت عزیز صدیقی صاحب نے ریمارکس دیے ہیں تو یہ خام ٹھونک کے میدان میں آ گئی ہیں, اور ان کو انہوں نے کہنا شروع کر دیا کہ اس جج کو تو مسجد میں ہونا چاہیے تھا, یہ جج تو نہیں, یہ تو کوئی مولوی لگتا. یعنی آپ یہ فرمائیں کہ جب بھی پاکستان میں توہین رسالت کے حوالے سے کوئی ان کے خلاف کوئی بات ہوتی ہے, اس ٹولے کو ختم کرنے کے حوالے سے, تو یہ میدان میں آ جاتی ہے. ایسا کیوں ہے؟ دیکھیے میرا خیال ہے کہ کسی فرد کو آئسولیٹ کرنا تو میں اس کو مناسب نہیں سمجھتا, لیکن وہ جس ادارے خود میدان میں آئی ہے نا, جس ادارے کو نمائندگی کرتی ہے نا, ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان, ہم اس کو سامنے رکھ کے بات کر لیتے ہیں. ٹھیک. بالکل ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان کی نمائندہ نے جو بات کی ہے وہ اس میں بڑا وزن ہے. میرا خیال ہے کہ جج صاحب کو یہ بات وہاں پہ نہیں کہنی چاہیے. آپ نے پوری بات نہیں ان کی بیان فرمائی, اگر مجھے اجازت دے تو میں اس کو پورا کرتا ہوں. انہوں نے کہا کہ ان کے خلاف ہم نے ایک ریفرنس فائل کر رکھا ہے سپریم جوڈیشل کونسل میں شوکت عزیز صدیقی صاحب کے خلاف کہ انہوں نے اپنی پاور سے ایکسیڈ کیا, اپنی جو ان کے اختیارات حاصل ہیں ان سے آگے کیا جا رہا ہے نا اس کے ساتھ. آپ میری بات تو سن لیجیے, میری بات مکمل ہونا چاہیے. تو اس وجہ سے یہ مذہب کی آڑ لینا چاہ رہے ہیں, بالکل ٹھیک ہے. دیکھیے ان سے پہلے ایک اور ریفرنس بھی فائل ہوا ہے, ٹھیک ہے, میں ان کے گھر میں آگ لگانے لگا ہوں. اب آپ میری بات سنیے. وہ ریفرنس ہے ان صاحب کے بارے میں, جسٹس عرفان صاحب کے بارے میں, جو پاکستان کے اندر موزیک فنیسکا کے نمائندے تھے, ٹھیک, اور جنہوں نے تمام پاکستان سے جو موزیک فنیسکا کے اندر آف شور کمپنیاں تھی بنوائی گئی, ٹھیک ہے. اب میرے پہ کنٹیمپٹ آف کورٹ لگائے کہ شاید ان کو اسی خدمات کے عوض ہائی کورٹ کا جج بنایا گیا ہو. میں کیا کہہ سکتا ہوں. ان کے خلاف ریفرنس شوکت عزیز صدیقی صاحب سے پہلے فائل ہوا ہے, اس پہ کیوں نہیں بولے؟ تو اگر میرٹ کا تقاضا ہے تو یقیناً ایچ آر سی پی یہ بھی مطالبہ کرے اور کرے گا میری یہ بات سننے کے بعد کہ جناب میرٹ کے مطابق جو ریفرنس پہلے فائل ہوا ہے اس کو پہلے ٹیک اپ کیا جائے. ٹھیک ہے نا, ٹھیک, جو پہلے ریفرنس آیا ہے اس کو پہلے کر لیتے ہیں.
بعد میں شوکت عزیز صدیقی صاحب کا ہے اس کو بعد میں کر لیں. سر یہ جو پلی ہے یہ پلی دیکھیں نا کہ چونکہ ریفرنس فائل ہے وہ مذہب کا سہارا لے, ان کے کیس ان کے سامنے آیا ہے. نہیں کوئی اپنے آپ کو اقلیت کہہ کے پروٹیکشن لے لے وہ مذہب کا سہارا نہیں ہے. کوئی کہے کہ جناب یہاں پہ احمدیوں کو مارجنلائز کیا جا رہا ہے اور احمدیت کے پیچھے چھپ جائے, وہ مذہب کا سہارا نہیں ہے. لیکن اگر اس ملک کی واضح اکثریت یہ کہے کہ یہ جو اقلیت ہے یہ اس کی یہ اعمال ہمارے جذبات کو مجروح کرتے ہیں, دینی جذبات کو, اور تمام جو ہیں لوگ وہ برداشت کرنے والے نہیں ہوتے, اس میں کچھ لوگ جذباتی بھی ہوتے ہیں, اور کسی کے جذبات بھڑک گئے تو معاشرے کا امن خراب ہو جائے گا, تو آپ خدا را ان کو روکیے. تو وہ مذہبی انسٹیگیشن ہو گئی نا, ٹھیک ہے, وہ فرقہ وارانہ انسٹیگیشن ہو گئی. یہ چوتھے دن یہ ہر انٹرنیشنل میڈیا پہ جا کے کہیں کہ جناب منارٹی کی پرسیکیوشن ہو رہی ہے پاکستان کے اندر اور اس کے اوپر ریاست کو بلیک میل کریں, وہ مذہبی نہیں ہے. یہ میرا مطلب ہے یہ ایک دورہ معیار ہے, یہ منافقت ہے. یہ اللہ بھلا کرے آپ نے وہ لفظ کہہ دیا جو میں کہنے سے اوائڈ کرنا چاہ رہا تھا. کچھ عرصہ پہلے جو ہم نے تھنک ٹینکس کا پروگرام کیا تھا, میں پھر اس پہ ریفر کرنا چاہوں گا کہ وہ تھنک ٹینکس اپنی پالیسیز پہ کیسے عمل کرواتے ہیں دوسرے ملکوں میں, اس سوچنے کی بات ہے. کچھ ہوتے ہیں جو حکومتی دباؤ کے تحت حکومت سے کرواتے ہیں. جب معاشرے کے اندر کوئی چیز پھیلانی ہو تو وہ یہ این جی اوز کا سہارا لیتے ہیں کہ معاشرے میں اس بات کو عام کر دو, اس بات کو متنازع بنا دو, اس بات پہ تم نے کھڑے ہو جانا ہے, یہاں تم نے موم بتیاں پکڑ لینی ہے اور یہاں تم نے یہ سب کی سب جو چیزیں ہیں یہ پیچھے کے تھنک ٹینکس ہیں جو امریکن تھنک ٹینکس ہیں. اب مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں ان کے جو این جی اوز ہیں نا, جو ان کی نمائندہ ایجنٹ این جی او ہیں, وہ بھی بہت بڑے حرام ہو رہے ہیں. وہ ادھر سے پیسے پورے لیتے ہیں, ادھر کام پورا نہیں کرتے. ان کی اس معاشرے کے اندر نہ جڑے ہیں, نہ ان کی کوئی اپیل ہے, نہ ان کی کوئی اپروچ ہے. ان این جی اوز میں کام کرنے والے بچے کو اس کے بہن بھائی جو ہوتے ہیں وہ قبول نہیں کر رہے ہوتے کہ تم ایک غلط کام کر رہے ہو. میں آپ کو فزیکلی اپنی بات جو میں نے آبزرو کی ہے, ٹھیک ہے, میرے کئی اسٹوڈنٹ جو ہیں وہ اس وقت این جی اوز میں کام کر رہے ہیں اور آگے وہ کہتے ہیں کہ سر ہم غلط کر رہے ہیں اور ہمیں پتہ ہے کہ ہم نے کسی بھی دن اس کو چھوڑ کے نکل جانا ہے, لیکن ابھی کوئی جاب مل نہیں رہی. ہم ایکسپیرینس گین کر رہے ہیں اور ہم ان کو اندر سے گھس کے آبزرو کر رہے ہیں کہ یہ کرتے کیا ہے, ٹھیک ہے. اس لیے وہ آ کے بتاتے رہتے ہیں کہ وہ یہ کرتے ہیں, وہ یہ کرتے ہیں, وہ کرتے ہیں. دیکھیے ان لوگوں کی اپیل اس سوسائٹی کے لیے اتنی ہلکی ہے, ٹھیک ہے, ادروائز. لیکن رضوان صاحب ان کی پریزنٹیشن میڈیا پہ ہے کہ نہیں ہے؟ ان کی ریپرزنٹیشن میڈیا پہ ڈومینیٹ. سیفما کی پریزنٹیشن ہے, سیفما کا دفتر لاک ہوا پڑا ہے, آپ بے فکر. لیکن بتاؤ جو نظریات کرندے تو پھر رہے ہیں نا, وہ تو آزاد ہے نا. نہ وہ پیسے والی پارٹی ہے, پیسہ ملے گا تو وہ کام کریں گے. چونکہ آج کل پیسہ بند ہے تو لہذا دفتر بھی بند ہے. یہ بات آپ لکھ نہیں, وہ تو خیر اب باقی این جی اوز جو ہیں جو ابھی متحرک ہیں وہ بھی پیسے کی بیس سے متحرک ہیں نا سر. جب پیسہ وہاں سے نہیں ملے گا, کہنے کا میرا مقصد ہے اگر ان کی بات جو درست اس کو سمجھا جائے کہ جناب وہ بھی پورا فنکشن نہیں کر رہی, تو یہ اگر وہ پورا فنکشن کرنے لگے تو پھر کیا بنے گا. میں صرف آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ بہرحال دیکھنا یہ ہے کہ جہاں سے تار ہلائے جا رہے ہیں, جہاں سے فنڈنگ آ رہی ہے, دیکھیں وہ اور اس پورا میڈیا ان کو ان کے اس چند خواتین یا چند لوگ جو موم بتیاں لے کے کھڑے ہوئے ہیں, پورا میڈیا ہر خبر اس کو دکھا رہا ہوتا ہے. صرف یہ دیکھنے کی بات ہے کہ ہم یہ دیکھیں کہ ہوا کا رخ کس طرف ہے. کیا وہ جو ناموس رسالت کے لیے جو جلسے نکلتے ہیں یا جو ان کی دکھاتے ہیں, نہیں دکھاتے, تو جنازہ نہیں دکھاتے. اس میں یہ ہوتا ہے کہ جناب پابندی لگا دیں, کہیں بدامنی نہ ہو جائے, فلاں نہ ہو جائے, فلاں نہ ہو جائے. ہمیں ان چیزوں کو دیکھنا چاہیے اور سمجھنا چاہیے کہ ہمارے ارد گرد کیا ہو رہا ہے, کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اور ہمارے دین کی کیا اس کی جو تعلیمات ہیں اور اس کے اگینسٹ جو لوگ کام کر رہے ہیں. اللہ ہمیں توفیق دے اس بات کی کہ ہم کم سے کم دیکھیں تو صحیح کہ یار یہ جو سر عام حدیث اور قرآن اور حدیث کے خلاف حرکتیں ہو رہی ہیں, آخر یہ کیوں کہی جا رہی ہے. بالکل صحیح. برگیڈ صاحب فائنلی یہ فرما دیجئے کہ اس وقت جو موجودہ حالات جس میں ہم جی رہے ہیں, انٹرنیٹ پر متنازع مواد اور توہین رسالت پر مبنی مواد موجود ہے, بحیثیت مسلمان ہمیں اس کے خلاف کیسے ریئیکٹ کرنا چاہیے؟ دیکھیں بات بڑی واضح ہے. میں نے بات شروع یہیں سے کی تھی کہ پاکستان ایک نظریاتی مملکت ہے. ہمارا آئین جو ہے اس نظریاتی مملکت کو ایک تشخص دیتا ہے اور ایک قانون سازی اس کے حوالے سے ہوئی ہے. قانون موجود ہے, قانون کو اپلائی کرنا اس کی ول ریاست کا کام ہے. ریاست جو قانون بناتی ہے, قانون بناتے ہوئے آپ پورا سوچ سمجھ کر کوئی ایک قانون بناتے ہیں, وہ آپ کو قانون بنانا چاہیے. پھر اس قانون کو اپلائی کرنا چاہیے, یہ ریاست کی ذمہ داری ہے.
قانون میں اگر کوئی حکم موجود ہے اس بات پر بحث ہو سکتی ہے، لیکن جب تک وہ قانون موجود ہے اس کو پوری طرح اپلائی کرنا ریاست کی پوری ذمہ داری ہوتی ہے۔ ہمارے ہاں ہو کیا رہا ہے، قانون موجود ہے، اور یہ مزے کی بات تو یہ ہے کہ 295 کے حوالے سے جو بات کی جاتی ہے، قانون پری پارٹیشن ڈیز سے جو انگریز کا بنایا ہوا یہاں پر قانون لاگو اس میں موجود تھا، اس میں صرف 295C کا اضافہ کیا گیا تھا کہ توہین رسالت کے حوالے سے کہ اس کی سزا جو ہے سزائے موت کو دی جائے گی، صرف اتنا سا فرق پڑا ہے۔ لیکن یہ جو پیجز بنتے ہیں، سب کچھ بنتا ہے، سائبر کرائم بل بنایا، اس کا مطلب تو یہ ہے کہ سائبر کرائم جو بل بنایا تھا گورنمنٹ نے، اس کے کوئی اپنے موٹیوز تھے۔ اگر ان چیزوں کے حوالے سے جو ریاست ہے، حکومت ہے، محتاط ہوگی، اس کے خلاف کوئی بات کی جائے گی، جیسے پھر ایکشن لے گی، ادروائز نہیں۔ انہی پیجز کے حوالے سے جو بات سامنے آئی تھی وہ یہ تھی کہ ان پیجز پر کچھ ایسی پوسٹ کی گئی تھیں، یعنی یہ تو پہلے سے سلسلہ چل رہا تھا کہ جو حکومت کے خلاف تھی یا فوج کے خلاف تھی تو ان کو غائب کر دیا گیا، اٹھا لیا گیا۔ وہ بھی بہرحال کوئی چیز سامنے تو نہیں آئی کہ کیوں غائب کیا گیا اور کہاں رکھا گیا کیا، لیکن بعد میں ان کو جو چھوڑا گیا تو ان کو کہا گیا کہ ملک چھوڑ جاؤ، وہ ملک بھی چھوڑ کے چلے گئے، کوئی ECL بھی لاگو نہیں کیا گیا۔ تو ریاست کہاں تھی؟ ریاست کا اپنا جو وہ ایک ہوتا ہے اقتدار اور وہ جو مطلب قانون نافذ کرنے کا، وہ سارا عمل کہاں تھا ہی نہیں۔ جب سائبر کرائم بل بنا ہے اس میں ہے کہ منافرت نہیں پھیلانے دی جائے گی، بین المذاہبی گورنمنٹ کا تو اسٹانس یہی ہے نا کہ بالکل ایک ہم آہنگی ہونی چاہیے معاشرے میں، جبکہ معاشرے میں انتشار پھیل رہا ہے اور ان پر کوئی نہ ان کو پکڑا جاتا ہے، نہ ان پر کوئی قانون لاگو کیا جاتا ہے، نہ ان کو کوئی سزا دی جاتی ہے، مقدمہ نہیں قائم کیا جاتا۔ حالانکہ مقدمہ قائم کرنا جو ہے وہ گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے، ان کو لے کے جائے، عدالت میں جائے۔ اب وہ کسی شہری نے ایک مقدمہ دائر کیا اور وہ کیس اسلام آباد ہائی کورٹ میں سامنے آیا، اور اس پر جس قسم کے جج صاحب نے وہ رولنگ دی، اس پر بھی جو حکومت ہے شروع میں تو بالکل لے تو لال سے کام لیتی رہی۔ پھر جب وہ فائنلی کہا گیا کہ جی وہ IG صاحب بھی آئے، PTA کے چیئرمین بھی آئے، نثار صاحب بھی آئے، چودھری صاحب پیش نہیں ہوئے، انہوں نے پھر وہ صرف انہوں نے ایک حکم نامہ جاری کر قول کے کہ کوئی پریس کانفرنس نہیں کی، بیان نہیں دیا، ایک آرڈر جاری کر دیا کہ جی ہاں ان کے خلاف ایکشن لیا جا رہا ہے۔ تو یہ تو پھر وہ ڈیلی سے لگتا ہے، آرڈر وارڈر کوئی نہیں کیا، نیم دلی سے وہ آرڈر وارڈر کوئی نہیں کیا، ایک جعلی قسم کی پریس ریلیز جاری کر دی گئی ہے محکمہ اطلاعات کے ذریعے۔ حالانکہ یہ باتیں وہ پبلکلی کہہ بھی سکتے تھے، اور اگر آپ کو میں ایک اور بات پریس کانفرنس لمبی پریس کانفرنس کرنے کا بڑا شوق بھی ہے۔ جامعہ نعیمیہ کے اندر خطاب سے پہلے کون بندہ ہے جس نے سٹیج پہ جا کے میاں نواز شریف سے یہ ریکویسٹ نہیں کی کہ 2 لفظ اس پہ بھی کہہ دیجئے؟ وہ نہیں پھوٹے اس پہ۔ محمد امیر صاحب کا کالم پڑھ لیجئے جو کہ سٹیج پہ موجود تھے اور جنہوں نے پھر آ کے اس پہ اپنا دکھڑا رویا کالم کے اندر۔ کون بندہ تھا اس سٹیج کے اوپر جس نے میاں نواز شریف سے یہ ریکویسٹ نہ کی ہو کہ اس پہ بھی کوئی 2 لفظ بول دیجئے؟ نہیں بولنا تھا، نہیں بولے۔ رضوان رضی صاحب بریف اور پریسائز انداز میں یہ بتا دیجئے کہ تحفظ ناموس رسالت کا جو قانون ہے 295C، اس کے تحفظ اور اس کی پراپر امپلیمنٹیشن کے لیے آپ کیا تجاویز دیں گے؟ دیکھیے، تحفظ ناموس رسالت کا قانون جو ہے وہ اس وقت جو پریشر کوکر کے اندر ایک سیفٹی والو ہوتا ہے نا، بنیادی طور پہ وہ ہے۔ آپ سیفٹی والو بند کریں گے تو پریشر کوکر پھٹ جائے گا۔ ٹھیک ہے، یہ بات ریاست کو اور ریاست کے اداروں کو اچھی طرح بابر کر لینی چاہیے کہ اگر وہ اس قانون کے اطلاق میں کوئی رکاوٹ کھڑی کریں گے تو مسلمان نے اپنا راستہ پھر خود چن لینا ہے، اور اس کے ذمہ دار جو ہے وہ خود ہی ہوں گے۔ یہ آپ ان مسلمانوں کے ساتھ یہ حرکت فرما رہے ہیں جن کے پاس غازی علم الدین شہید اور ممتاز قادری شہید کی ایک ہسٹری ہے، اور یہ لائن بڑی لمبی ہے۔ میرے جیسے کم علم آدمی کو تو شاید 1 2 3 نام یاد ہوں، لیکن یہ اگر آپ برِ صغیر کی تاریخ اٹھا لیجئے تو یہ لائن بہت لمبی ہے۔ اس لیے اس معاشرے کے اندر 295C کے ساتھ چھیڑ چھاڑ جو ہے وہ آپ کو بھی مہنگی پڑے گی۔ ہاں، اگر آپ نے اس معاشرے میں انارکی پیدا کرنی ہے، خانہ جنگی پیدا کرنی ہے تو ٹھیک ہے، پھر آپ اپنے بالکل ٹارگٹ پہ جا رہے ہیں۔ ورنہ یہ قانون جو ہے صرف پاکستان کے لیے ایکسکلوسیو نہیں ہے، یہ برطانیہ میں بھی ہے، یہ روم میں بھی ہے، یہ امریکہ میں بھی ہے، یہ یورپ میں بھی ہے۔ کسی نہ کسی طرح سے یہ قانون وہاں پہ بھی ایگزسٹ کرتا ہے۔ ہم تو بھیا وہی کچھ مانگ رہے ہیں جو وہاں پہ ایگزسٹ کرتا ہے۔ بالکل صحیح، ٹھیک ہے، بس میری طرف سے اتنا ہی۔ رضوان رضی صاحب، بریگیڈیئر غلام مرتضیٰ صاحب، آصف حمید صاحب پروگرام میں تشریف آوری کا بہت شکریہ۔ ناظرین، یہ تھا آج کا پروگرام، آج کے لیے اتنا ہی۔ اس پروگرام کا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا۔ ہمارا ایڈریس ہے media@tanzeem.org۔ اگلے پروگرام تک کے لیے وسیم احمد کو اجازت دیجیے۔ اللہ نے کے بعد۔